کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو۔ پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں، آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان دو شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جائے۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار۔ یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کا، حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔ بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟
آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے۔ خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈرا تھا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کم میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہ صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا، کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے، للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے، بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں، اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے؟ کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے، تعریفیں تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں، صحابہ تو تعریف کرتے ہیں، رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کانپتے ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر، میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین
نہیں دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر زمین پہ بیٹھ رونے لگے، کہنے لگے چل معاف کر دے۔ کہنے لگی ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا، تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ میرے بھائی جن کے دلوں میں احساس تھا کہ ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی جگہ، وہ تو یہاں تک معاملہ کرتے تھے، یہاں تک ان کا خیال رہتا تھا۔ عزیزو، ایک تو نظر میں حیا پیدا کریں، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں، یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ بچہ باہر نہ نکلے، اب کہتے ہیں اللہ کہیں موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے، کہیں تنہا نہ بیٹھ جائے، کیا بنے گا اس کا اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کی توانائیوں کو۔ ایک تو ذہن کو، طبیعت کو پاک رکھیں، دوسرا زیادتی کبھی نہ کریں۔ یہ دو سبق اگر امت کو یاد ہو جائیں تو پھر معاشرہ بڑی تیزی سے اصلاح پذیر ہوگا۔ نہ دیکھو دنیا کیا کہتی ہے، یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ نبی پاک چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے، سارے فیشن، ساری رسومات، ساری توہمات چھوڑ دو۔ نبی پاک کی غلامی عزت ہے، حضور کی غلامی۔ یار بندہ بالکل بے عمل ہونا، بالکل تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے بس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائیں، حضرت جی یہاں آ جائیں، تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا، پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا۔ ایک صاحب، ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آگے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب۔ تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی؟ 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے۔ درس نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے، تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عزت، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے، عزت حضور کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی، اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت، یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے، ڈھارس توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے، کہا نہیں میں روپ بدلوں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی، وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے۔ حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے، اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، بھویں تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا، کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے مونچھیں بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا، کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر، تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے۔ اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے۔ کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، اچھے کام جا رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی غار میں بیٹھے، کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو،
یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے۔ اب لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے، کہتے ہیں 51واں نمبر تھا۔ تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا۔ جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، بڑی خوبصورت لب و لہجہ۔ میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے جو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت انداز۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا۔ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا۔ پھر تھپکی دی، 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی، دیکھنا ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، جب تو جیت نہ کرنا، غرور نہ کرنا، نصیحتیں بھی کر دی۔ کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے، اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا، آج نہیں تو نے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے، آج نہیں پہچانا، لا پیسے۔ اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی، کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا، دھوپ میں تھک گیا، کمال کر دی بھائی تو نے، بتا تو کیا لے گا، اب تو دیکھ جلدی بتا، وہ کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں، لشکر سارا کھڑا ہے، کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں، مجھے تیرا تاج چاہیے۔ او بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا، تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی، حد ہو گئی، دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤ۔ کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا۔ کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے، تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، جھوٹ موٹ کا فقر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے۔ میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم۔ کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو، کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں،
رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں. اور بھائیو حد ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے. کیسے کس طرح بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے. پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی. ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے. کالا رنگ ہے, نام بھی لکھنا نہیں جانتے, زمانے میں تعارف کوئی نہیں. حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے. لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو, کس طرح سے نہیں ڈرتا, یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے. حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ, اس کی بات نہ کرنا, اسے آنے دو, اس کی بات نہ چھیڑنا. حضرت سیدنا بلال آئے, کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو. فرمایا نہیں چپ کر یار. بازو پکڑا, اپنی کرسی پہ بٹھایا. حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں, مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے, میں تو غریب ماں کا بیٹا, غلام باپ کی اولاد, سلیقہ, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی, پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے. اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا. فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا, بت ٹوٹ گئے تھے, بڑے بڑے سردار تھے, اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے. حضور نے فرمایا چپ کرو. بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال, احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال, تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال, ہر جگہ مار کھائے تو بلال. اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے. فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا, ابو بکر بھی نیچے, عمر بھی نیچے, عثمان و علی, طلحہ اور زبیر بھی نیچے. آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے. حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا. ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا, حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا کے. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے ہیں حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں گا. کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے, مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے. کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار, دیکھو اس کے ذائقے, گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے, یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا, کھائے پیے گا, اور سنت نفل چھوڑ دی, اللہ ہزاروں مرید ہیں. کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے, تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. کچی آبادی, ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ, باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی, اندر گئے, ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے ہیں حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا, رال ٹپک رہی تھی. کہتے ہیں پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا, پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا, پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں, ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال, یہ 1 صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے.
میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے یہاں سے پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا۔